پپا جانی نے کہا تھا کہ وہ شخص جو معاویہ کا گستاخ ہے وہ میرے جنازے میں نہ آئے، سانو شوق بھی کوئی نہیں، پہلی بات ہم گستاخی نہیں کرتے، دوسری بات ہے کہ ہم آپ کی ہی کتابوں سے حقائق پیش کریں گے۔ اب چلتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان کی اگلی ایک ایسی حقیقت کہ جو آپ ناظرین کے لیے بیان نہیں کی جاتی اور نہ اہل سنت بیان کرتے ہیں، وہ کر بھی نہیں سکتے، چونکہ اگر کریں گے تو پھر ماموں پکڑے جائیں گے، اور ماموں کا پھر عرس کیسے منائیں گے، لوگوں کو کیسے بلائیں گے، دیگیں کیسے پکائیں گے، نیز رافضی بھی ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے جرت بھی کی تو یہ جو عرس والے ہیں، دیگوں والے ہیں، یہ ان کو رافضی کہیں گے۔ اور پپا جانی نے کہا تھا کہ وہ شخص جو معاویہ کا گستاخ ہے وہ میرے جنازے میں نہ آئے، سانو شوق بھی کوئی نہیں، پہلی بات ہم گستاخی نہیں کرتے، دوسری بات ہے کہ ہم آپ کی ہی کتابوں سے حقائق پیش کریں گے۔ اب اگر کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو دشمن اہل بیت ہو، اور دشمن اہل بیت سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے اور کوئی دشمن اہل بیت کو گستاخ سمجھتا ہے، آپ اس کو گستاخ سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کی اہل بیت سے محبت ہے ہی نہیں۔ اور ہم یہ بارہا بیان کر چکے ہیں کہ ایک دل میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ علی کی محبت بھی ہو اور معاویہ کی محبت بھی ہو۔ ملاحظہ کریں، روایت بڑی زبردست ہے اماد بھائی، صحیح سنن ابی داؤد، ابو داؤد سجستانی کی کتاب ہے، تالیف ہے محمد ناصر الدین البانی، انہوں نے صحیح کو اور غلط کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، صحیح اور ضعیف کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، دوسری جلد ہے اس کی۔ ملاحظہ کریں روایت کیا ہے، روایت جو ہے وفد المقدام ابن معدی کرب، یہ صحابی ہیں، ٹھیک ہے، نہایت مشہور و معروف صحابی ہیں، وعمر بن الاسود ورجل من بنی اسد، یہ تین افراد جو ہیں کس کے پاس آتے ہیں، الی معاویہ بن ابی سفیان، مقدام بن معدی کرب، عمر بن اسود اور بنی اسد میں سے ایک شخص، یہ نام آپ نے یاد رکھنے ہیں، یہ کس کے پاس آتے ہیں، معاویہ کے پاس آتے ہیں۔ فقال معاویہ للمقدام، معاویہ مقدام سے کہتا ہے، علمت ان الحسن بن علی توفی، کیا تو جانتا ہے کہ حسن ابن علی وفات پا گیا ہے، جی فوت ہو گئے ہیں۔ فرجع المقدام، مقدام جو ہے وہ کلمہ استرجاع پڑھتا ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون، فقال له رجل، توجہ کیجئے گا ناظرین، اماد بھائی بڑی زبردست چیز ہے، وہ کہتا ہے کہ عمرو بن مقدام سے، اب ایک شخص جو مقدام بن معدی کرب سے، فقال له رجل، ایک مرد نے کہا، وہ مرد کون ہے، وہ معاویہ تھا، وہ ہم شروحات سے دکھائیں گے، لیکن چونکہ ابو داؤد سجستانی صاحب کی عادت تھی، وہ کیا کرتے تھے، الفاظ نکال دیا کرتے تھے، وہ یہ ایک مقام نہیں کئی مقامات تھے، ٹھیک ہے، وہ ہم دکھا بھی چکے ہیں غالباً اپنی معاویہ والی ایک ساتھ میں۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں، اتراہ مصیبہ، کیا یہ مصیبت ہے، یعنی تمہیں یہ مصیبت لگ رہی ہے، مثال کے طور پر میں نے جو کہا کہ حسن ابن علی وفات پا گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ایک شخص، وہ مرد کہتا ہے، وہ مرد کون ہے وہ ہم دکھائیں گے، معاویہ ابن ابی سفیان، وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں مصیبت لگ رہی ہے، تم جو یہ انا للہ پڑھ رہے ہو، یہ تمہیں مصیبت لگ رہی ہے۔ اب مقدام بن معدی کرب کیا کہتے ہیں، وَلِمَا لَا أَرَاهَ مُصِیبَہ، بھائی کیوں میں اس حادثے اور اس واقعے کو مصیبت نہ جانوں، وَقَدْ وَضَعَهُ رسول اللہ فی حجرہ فقال هَذَا مِنِّی وَحُسَین بن علی، میں کیوں اس شخصیت کی موت کو، اس کی شہادت کو غم نہ جانوں، مصیبت نہ جانوں، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا، وہ اپنی آغوش میں ان کو بٹھاتے تھے اور کہتے کہ ہاذا منی، یہ حسن مجھ سے ہے، وحسین من علی، اور حسین کس سے ہے، علی سے ہے، اور تم کہتے ہو کہ میں اسے مصیبت نہ سمجھوں اس کی شہادت کو۔ اچھا اب توجہ کیجئے گا، فقال الاسدی، وہ ایک شخص تھا نا، رجل من بنی اسد، ایک مرد جو ہے وہ بنی اسد میں سے آیا تھا، اب وہ اسد کیا کہتا ہے، جمرۃ اطفأها اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے اس آتش دانی کو، جمرہ کہتے ہیں وہ آتش دانی کو جو ہے وہ خاموش کر دیا، کون سی آتش دانی، فتنے کی، یعنی وہ بنی اسد کا ایک شخص معاویہ کے حضور، معاویہ کے پاس یہ بات کرتا ہے کہ چلو بھئی ٹھیک ہو گیا، اللہ نے جو ہے وہ فتنے کی آتش دانی جو روشن ہوئی تھی اس کو خاموش کر دیا۔ توجہ کیجئے گا آگے، میں انشاءاللہ شروعات سنن ابن داؤد سے اس کی ساری وضاحت بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، یہ اپنی طرف اپنی جیب سے بیان نہیں کر رہا۔ درست۔ قال المقدام، مقدام نے کہا اچھا، اما انا فلا ابرح اليوم حتى اغیظک واسمعک ما تکرہ، اب میں کیسا کام کروں گا، ایسی چیز بیان کروں گا تمہارے لیے جس کو سننے کے بعد
تم غضبناک ہو جاؤ گے، یعنی وہ ایسی بات ہے کہ جو تمہیں غضب میں لے آئے گی. اور کہا اور میں اگر وہ بات کروں گا ما تکرہو، تم وہ بات پسند نہیں کرو گے. ٹھیک ہے، اب میں ایسی چیز بیان کرنے لگا ہوں، سیدھے ہو جاؤ سارے. اچھا، اب وہ بیان کیا کرتا ہے؟ زبردست ایک چیز بیان کرتا ہے جناب، دیکھیں. ثم قال، اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ یا معاویہ، اے بھائی معاویہ، ان انا صدقت فصدقنی، اگر میں سچ بولوں، اگر نشون میں دی دینوں، تو میری تصدیق کرو. اگر میں سچ بولوں اماد بھائی کیا کرنا ہے؟ تصدیق کرنی ہے. وَإِنْ أَنَا كَذَبْتُ فَكَذِّبْنِي، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے تو کہنا بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو. قال افعلوا، ٹھیک ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا. معاویہ نے کہا تو شروع ہو، دیکھتا ہوں. اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں انشدک باللہ هل تعلم ان رسول اللہ نہا عن لبس الذهب، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں معاویہ. اب دیکھیں طریقہ واردات اس صحابی کا، بڑا خوبصورت انداز ہے اس کا. کہتا ہے کہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تو یہ جانتا ہے کہ رسول اللہ نے منع کیا تھا کہ سونے کا لباس نہیں پہننا، یعنی جس پہ سونے کا کام ہوا وہ لباس نہیں پہنا. اس نے کہا ہاں، یعنی مرد کے لیے سونے کو حرام قرار دیا ہے، سونا پہننا یا سونے کی کوئی چیز پہننا حرام قرار دیا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں رسول اللہ نے منع کیا ہے. قال نعم، اب معاویہ بھائی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ساتھ ساتھ تصدیق کرتے آ رہے ہیں. قال، اس کے بعد کہتے ہیں فانشدک باللہ، اب میں تجھے پھر خدا کی قسم دیتا ہوں. هل تعلم ان رسول اللہ نہا عن لبس الحریر، کیا تجھے معلوم ہے رسول اللہ نے منع کیا ہے کہ وہ ریشم کا لباس نہیں پہننا؟ قال نعم، وہ کہتے ہیں ہاں جی. اس کے بعد کہتا ہے پھر میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں. فانشدک باللہ هل تعلم ان رسول اللہ نہا عن لبس جلود السبع، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ جو درندے ہوتے ہیں ان کی جو چمڑا ہوتا ہے اس کو پہننا یا اس کے اوپر بیٹھنا، سواری کرنا منع کیا رسول اللہ نے، یہ تو جانتا ہے؟ معاویہ کہتا ہے یس برو، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا نعم، ہاں جی بالکل. کہلا، اب توجہ کیجئے گا اماد بھائی، جب اس نے سب تصدیق لے لی معاویہ سے، کہتا ہے فواللہ، خدا کی قسم، لقد رأیت ھذا کلہ فی بیتک یا معاویہ. آگے نشون بے دینو، فواللہ، خدا کی قسم معاویہ، تو نے خود اقرار کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں رسول اللہ نے حرام قرار دی، منع کیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں ھذا کلہ فی بیتک یا معاویہ، یہ ساری چیزیں تیرے گھر ہیں اور تو جانتا ہے کہ رسول اللہ نے منع کیا. یعنی معاویہ کس طریقے سے رسول اللہ کی سنت کے مخالفت کرتا تھا، خود معاویہ نے اپنی زبان سے اقرار کیا اور ایک صحابی اس سے اقرار لے رہا ہے. اور اوپر آپ نے ملاحظہ کیا تھا، وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک شخص نے معاویہ کے حضور امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے گستاخی کی تھی اور معاویہ امام حسن کی شہادت کو مصیبت نہیں جانتا تھا. یہ اپنے ذہن میں چیزیں رکھنی ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں عون المعبود علی شرح سنن ابی داؤد، کس کی جناب؟ شرف الحق ابی عبد الرحمن شرف الحق عظیم آبادی، اور نہایت ہی جناب یہ ہمارے بر صغیر کی ایک اہل حدیث کی بڑی برجستہ شخصیت، کیونکہ ان کے دو اساتید جو ہیں وہ اہل حدیث کے یہاں بڑا مقام رکھتے تھے، محمد نذیر دہلوی غالباً، اور دوسرے کا میرے ذہن میں نام نہیں ہے. اور اس کی تحقیق کس نے کی ہے جی؟ محمد ناصر الدین البانی صاحب نے. اچھا جی، یہ ناصر الدین البانی صاحب. روایت اماد بھائی صفحہ نمبر کیا ہے؟ 1883. روایت دیکھیں، وہی روایت 4131 4131 روایت ہے، روایت جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے. اور یہاں پہ دیکھیں جو مقدام ہے وہ کیا ہے؟ الصحابی المشہور، مشہور صحابی ہیں، اور روایت کی سند بھی صحیح ہے. آگے چلیں اماد بھائی، یہ ملاحظہ کرنا ہے جو ہم نے کہا تھا، اس کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. صحیح. اگلے صفحے پہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں والمراد بفلان، وہ جو کہا تھا نا فقال لہ رجل، وہ جو کہا تھا کہ وہ مرد ہے، ٹھیک ہے، بعض نسخ میں رجل آیا ہے، بعض نسخ میں جو نسخے ہیں ان میں فلان آیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے کہا ہے فقال لہ فلان فی بعض النسخ رجل مکان فلان، کہ بعض نسخ میں جو نسخے ہیں اس میں رجل آیا ہے، بعض میں فلان آیا ہے. صحیح. مراد کون ہے بھائی؟ والمراد بفلان هو معاویہ بن ابی سفیان. اس شخص وہ کون ہے جس نے کہا کہ تجھے یہ مصیبت نظر آ رہی ہے، حسن ابن علی کی وفات، حسن ابن علی کا اس دنیا سے چلے جانا تجھے مصیبت لگتا ہے؟ یہ بات کرنے والا کون ہے؟ اس کا قائل کون ہے؟ معاویہ ابن ابی سفیان اس کا قائل ہے. یہ کہنے والا معاویہ ابن ابی سفیان ہے. خود شارح سنن ابی داؤد اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں. اور آگے ایک بڑی زبردست بات کی انہوں نے، وہ کہتے ہیں والمؤلف لم یسر باسمہ وہذا دابہ فی مثل ذلک، کہ مؤلف نے
اس کا جو نام بیان نہیں کیا اس رجل کا، اس فلان کا، یہ اس کا داب یعنی اس کی روش یہی ہے. مؤلف کی روش یہ ہے کہ جہاں پر بھی ماموں جان کے حوالے سے کوئی بھی 19-20 ہونے لگتی ہے، ماموں کا بھانجا اس کو بچا لیتا ہے. صحیح. ملاحظہ کریں، وَهَذَا دَابُهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ، یہ اس کی روش ہے. اچھا، اس کے بعد جو وہ کہا تھا کہ اتراہا یعنی تو اس کو مصیبت دیکھتا ہے، یا ایھا المقدام، کس کو؟ حادثۃ موت الحسن، یعنی آگے کہتا ہے والعجب کل العجب، یعنی بڑے تعجب کی بات ہے. خود کہتا ہے من معاویہ، معاویہ سے ہمیں تعجب ہو رہا ہے. بھائی تعجب والی تو بات بالکل نہیں ہے، یہ تو ایک واضح اور روشن بات ہے. کیا؟ ما عرفا قدر اہل البیت، کہ معاویہ اہل بیت کی قدر نہیں جانتا تھا، اہل بیت کی معرفت نہیں رکھتا تھا، اہل بیت رسول کی معاویہ قدر نہیں جانتا تھا، قدر و قیمت نہیں جانتا تھا، معرفت نہیں رکھتا تھا. بڑی عجیب ہے یہ بات، معاویہ سے یہ بعید ہے، یہ معاویہ نے یہ کام کیا، ہمیں بڑا تعجب ہو رہا ہے. بھائی تعجب والی بات ہی نہیں ہے، آپ کے ماموں کی یہ روش تھی. اچھا، حتیٰ قال ما قال، حتیٰ کہ اس نے جو کہنا تھا وہ کہا، کہہ دیا. ٹھیک ہے، کہا اس نے، وہ باز نہیں آیا. کیوں؟ فَإِنَّ مَوْتَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي رضی اللہ عنہ من اعظم المصائب، یعنی حسن ابن علی کی جو وفات ہے، ان کی شہادت ہے، ان کی موت ہے، یہ بڑی مصیبتوں میں سے ہے. وَجَزَ اللَّهُ الْمَقْدَامَ وَرَضِيَ عَنْهُ، کہ اللہ تعالیٰ مقدام کو جزائے خیر دے، اس سے خدا راضی ہو. کیوں؟ ما سکت عن تکلم الحق حتی ظہرہ، اس نے حق کو بیان کرنے سے، حق کو کہنے سے اس نے سکوت نہیں کیا. جو معاویہ کے سامنے حق تھا اس نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جزا دے. اور یہی شان ہے ایک مومن کی، ایک کامل مومن کی، ایک مخلص مومن کی یہ شان ہے. معاویہ کامل مخلص مومن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ کام نہیں کیا کہ جو اس صحابی نے کیا ہے، مقدام نے کیا ہے. اچھا، اگلی جو بات تھی وہ بھی ملاحظہ کریں. فقال الاسدی، ہمارے پاس ابھی تقریباً 4 منٹ ہیں. جی جی. اسدی کیا کہتا ہے؟ وہ جو ایک شخص تھا نا جس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس جو چمنی، یہ وہ آتش دانی ہے، اس کو خاموش کیا. وہ کہتے ہیں فقال الاسدی اے طلبا لرضا معاویہ وتقربا الیہ، یہ جو اس نے بات کی، یہ جو حسن ابن علی کی توہین کی، امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ کی توہین کی معاویہ کو راضی کرنے کے لیے. سوال، معاویہ آیا اہل بیت، آپ نہیں کہتے اہل بیت کے ساتھ بڑی محبت تھی معاویہ کی، بھائی تھے، بھائی فلاں فلاں بھائی، ٹھیک ہے. جی جی. زرداری تیری شامت آئی، یہ جو نعرہ بنایا انہوں نے، سوال ہے نا یہی کہ بھائی معاویہ کے سامنے ایک شخص امام حسن علیہ السلام کی جو ہے وہ توہین کر رہا ہے، اس کا قصد اور ارادہ کیا ہے؟ اس کا قصد اور ارادہ یہ ہے کہ معاویہ کی رضا حاصل کرے. وہ اس لیے امام حسن علیہ السلام کی کیا کر رہا ہے؟ توہین کر رہا ہے. یعنی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ایک صحابی کو اپنے آپ سے خوش رکھیں اور معاویہ ابن ابی سفیان کو، تو آپ اہل بیت کی دشمنی کریں. اس کے علاوہ آپ کا یہ صحابی آپ سے راضی نہیں ہوگا. یہی ہے نا ایسا ہی نتیجہ؟ یہی ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں جمرہ، وہ جو تھا نا، وہ کہتے ہیں قال فی المصباح جمرۃ النار. اب وہ کیا ہے اس کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ اطفأ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ خاموش کر دیا. کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو، یعنی اس کی موت سے، وَأَمَاتُهَا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ، کوئی چیز باقی نہیں رہی. ٹھیک ہے. وَمَعْنَى قَوْلُهُ، آگے کہتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وَالْعَيَاذُ بِاللَّهِ أَنَّ حَيَاةَ الْحَسَنِ رضی اللہ عنہ كانت فتنہ. امام حسن جو زندہ تھے، العیاذ باللہ، یہ شخص معاویہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی اللہ نے اس فتنے کو العیاذ باللہ ثم نستجیر باللہ خاموش کر دیا. فلما توفہ اللہ تعالی سکنت الفتنہ، جب اللہ تعالیٰ نے حسن ابن علی کو اٹھا لیا، وہ فوت ہو گئے، تو فتنہ خاموش ہو گیا. اور یہ اس نے استعارہ استعمال کیا من الجمرہ بحیات الحسن، ٹھیک ہے. وَمِنْ اطفائها بِمَوْتِهِ، اور یہ جو کہا خاموش ہو گیا، یعنی کیا؟ اس کے موت سے، یعنی حسن کی زندگی ایک کیا کہتے ہیں وہ کیا آتش دانی ہے جو جل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے فتنہ آ رہا ہے العیاذ باللہ. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی موت سے اس کو خاموش کر دیا. یہ ایک استعارے کے طور پر انہوں نے استعمال کیا. تو یہاں سے ناظرین یہ چیز نہایت واضح ہو جاتی ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان کس طریقے سے امام حسن علیہ السلام. اور اسی کے ساتھ ایک پیوستہ میں جلدی سے، اب کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اماد بھائی اب 1-2 منٹ میں ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. الطبقات الکبریٰ
اس میں ہم جب جاتے ہیں روایت نمبر 295، اس میں کیا ہے؟ وَلَقَدْ سُقِّيَتِ السَّمْرَّتَيْن، امام حسن علیہ السلام کو 2 مرتبہ زہر دیا گیا۔ کس نے زہر دیا؟ صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، کون ایسا دشمن تھا امام حسن علیہ السلام کا جس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا؟ سوال ہے۔ اچھا اب روایت ملاحظہ کریں، معجم الکبیر طبرانی صاحب کی، اس کی 3 جلد میں مکتبہ ابن تیمیہ سے چھپی ہوئی ہے، ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 70 پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ سعد والحسن مات فی زمن معاویہ، کہ یہ دونوں معاویہ کے زمانے میں فوت ہوئے تھے۔ فَيَرَوْنَ أَنَّهُ سَمَّهُ، لوگ اس وقت کیا عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کو زہر دینے والا کون ہے؟ معاویہ۔ یعنی معاویہ کے زمانے میں یہ کیا ہوتے ہیں جناب؟ وفات پاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اور ان کو زہر دینے والا، اور ادھر روایت ہم نے دکھائی کہ امام حسن فرماتے ہیں 2 بار مجھے زہر دیا گیا۔ اور یہاں پر اس وقت کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے جس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ ایک بڑی زبردست عبارت جو ہے وہ رہتی تھی جس کو میں نے بیان کرنا تھا، انشاءاللہ پھر کبھی اس کو بیان کریں گے۔ جی بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہمارے ناظرین جو بھی ہمیں سن رہے ہیں ان کو سلامت رکھیں۔ ہم آپ کو اللہ کے سپورٹ کر رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔